هيدا فتى شيري يزدى میرا مولا حیدر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں ہوں اعجاز علی۔ آج علی سیریز کے حوالے سے ہم دوسری ایپیسوڈ آپ کے سامنے لائے ہیں، اور جس میں نے پہلی ایپیسوڈ میں بتایا تھا کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں ایک آپ کے سامنے حدیث پیش کریں گے جو کہ ایک صحیح حدیث ہوگی، اور جس میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان بیان کی جائے گی، اور وہ احادیث ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سامنے لے کر آئیں جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر بتانے سے گریز کیا جاتا ہے۔ اور یہ حضرت علی پر لوگ کہتے ہیں کہ ظلم ہوا، میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علی پر نہیں، یہ بلکہ ظلم انہوں نے خود اپنے ساتھ کیا، جنہوں نے حضرت علی کے مقابلے میں آ کے ان سے جنگیں کی، یا ان کے خلاف گئے، یا ان کی احادیث کو چھپانے کی کوشش کی، یا ان کو سب و شتم کیا۔ تو اس حوالے سے آج جو ہم حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ ہے صحیح بخاری، جو ٹاپ کی کتابوں میں سے پہلی کتاب ہے، یعنی قرآن کے بعد۔ یہ متفقہ تمام علماء کرام، تمام مکاتب فکر اس بات پہ متفق ہیں کہ قرآن کے بعد جو سب سے بہترین اور اعلیٰ کتاب ہے وہ بخاری شریف ہے، جس کو محمد بن اسماعیل نے مؤلف کیا۔ وہ بخاری کی حدیث ہے 2812۔ ابن عباس نے ان سے اور اپنے بیٹے علی ابن عبداللہ سے فرمایا، تم دونوں ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں جاؤ اور ان سے احادیث نبوی سنو۔ چنانچہ ہم دونوں یعنی حاضر ہوئے۔ اس وقت ابو سعید خدری اپنے رضائی بھائی کے ساتھ باغ میں تھے اور باغ کو پانی دے رہے تھے۔ جب آپ نے ہمیں دیکھا تو ہمارے پاس تشریف لائے اور چادر اوڑھ کر گوٹ مار کر بیٹھ کے، چوکڑی مار کر بیٹھ کے۔ اس کے بعد بیان فرمایا، ہم مسجد نبوی، اب وہ بتا رہے ہیں حدیث کہ ہم مسجد نبوی کی اینٹیں ایک ایک کر کے ڈھو رہے تھے، لیکن عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو دو اینٹیں لا رہے تھے۔ اب اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ادھر سے گزرے اور ان کے سر سے غبار کو صاف کیا، یعنی وہ جو مٹی اور اینٹیں ڈھو رہے تھے تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو سر میں جو ہے وہ مٹی سے اٹا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کے ذریعے پیار سے آہستہ آہستہ غبار کو صاف کیا۔ پھر فرمایا، افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ آپ سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں اور افسوس کا اظہار بھی ساتھ کر رہے ہیں کہ عمار تجھے ایک باغی جماعت قتل کرے گی، تو ان کو اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا۔ اس سے واضح، اس سے بڑی کتاب اور میں کون سا حوالہ دوں آپ کو؟ بخاری سے بڑی کوئی حدیث کی کتاب ہے تو مجھے بتا دیں۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یہ تو انہیں اللہ کی اطاعت کی طرف دعوت دے رہا ہوگا، لیکن وہ اسے جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ اللہ! اب یہ سارے اس بات پہ متفق ہیں کہ عمار جنگ صفین میں شہید ہوئے، جو حضرت علی کی طرف سے لڑ رہے تھے اور جن کو قتل کرنے والے حضرت معاویہ اور ان کا گروہ تھا۔ اب آپ فیصلہ کر لیں، جو ڈیفینڈ کرتے ہیں، میرا کوئی کسی سے نہیں، میں تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بات اور اہل بیت سے محبت کا اظہار کروں گا، کرتا رہوں گا، اور یہی اہل بیت سے محبت ہے۔ ان کی شان بیان کریں، اور جو ان کا استحصال ہوا ہے، جو ان کے دشمن ہیں، جو نبی نے فرمایا ان کے دشمنوں کے بارے وہ آپ پوائنٹ آؤٹ کریں۔ اگر آپ کو کوئی حدیث ہے وہ جان بوجھ کے چھپا رہا ہے تو آپ حدیثوں کو دیکھیں، محدثین کو پتہ ہے کہ ان کا انجام کیا ہے۔ جس کو ایک حدیث پہنچی وہ پہنچائے دوسروں تک۔ میں وہ کام یہ کر رہا ہوں اور کرتا رہوں گا۔ ہاں، اگر میں غلط بیان کر رہا ہوں، حوالہ غلط دے رہا ہوں، تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں معذرت بھی کروں گا، میں رجوع بھی کروں گا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا، یہ ان کو اللہ کی طرف بلا رہا ہوگا، اللہ کے راستے کی طرف بلا رہا ہوگا۔ کیا مطلب؟ وہ علی کے جماعت سے تھے۔ علی کس کے لیے؟ حق کے لیے کھڑے تھے، اور وہ جنہوں نے شہید کیا، جنہوں نے قتل کیا، وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے۔ اس سے واضح اور میں کیا آپ کو بتا سکتا ہوں؟ یعنی جو نظام اللہ کے رسول نے قائم کیا تھا، علی اسی نظام پر قائم تھے، جو امام الانبیاء نے بڑی محنتوں کے بعد، بڑی تکلیفیں اٹھا جانے کے بعد، ہجرتیں کرنے کے بعد اس نظام کو بڑی مشکل سے جو قائم کیا تھا،
آج اس نظام کو توڑا جا رہا ہے اور بالآخر توڑ دیا گیا۔ سارے متفق ہیں کہ علی کے بعد خلافت ختم ہو گئی، اللہ کا نظام کو توڑ دیا گیا، نقصان پہنچا دیا گیا، ملوکیت آ گئی، بادشاہت آ گئی، یہ سارے متفق ہیں۔ جو ڈیفینڈ کرتے ہیں معاویہ کو وہ بھی کہتے ہیں کہ خلافت ختم، کیونکہ نبی پاک کی واضح حدیث ہے 30 سال تک خلافت رہے گی، اس کے بعد ختم۔ ان کو کس نے توڑا؟ یہود و نصارہ نے نہیں، امت وہ توڑا اور پھر اس کو ڈیفینڈ کر۔ مجھے اس بات کی سمجھ نہیں، تو خدا را سوچیے ذرا اس کو۔ اور وہ نظام جو حضرت علی کے بعد ٹوٹا، جو آج تک نہیں جڑ سکا، جس کے نتائج آج ہم بھگت رہے ہیں ملوکیت کی شکل میں، بادشاہت کی شکل میں، ڈکٹیٹرشپ کی شکل میں، کہ 56 ممالک ہیں، ظلم ہو رہا ہے، آواز نہیں اٹھا رہے۔ آج اگر خلافت قائم ہوتی تو کسی کی جرت نہیں تھی کہ وہ فلسطین ہو گیا یا کشمیر ہو گیا، صومالیہ ہو گیا، کہیں بھی مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ چپ کے بیٹھے ہوتے۔ یہ وہ نظام جو ٹوٹا اور جو بتایا گیا عوام کو، علماء نے جو بتایا گیا کہ ظالم حکمران بھی ہے، چاہے نکٹا حبشی بھی ہے، اس کے خلاف آپ نے کوئی بات نہیں کرنی جب تک کہ وہ خود کفر کا دعویٰ نہ کرتے۔ او بھائی آپ کو اطاعت کرنی ہے تب تک جب تک وہ اللہ رسول کے مطابق فیصلے کریں۔ ظلم ہو رہا ہے، لوگوں کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، آپ خاموش۔ اس نظام کو، اور یہ نظام علی کا، حضرت علی کی ختم ہوا، امام مہدی نے اسی نظام کو وہیں سے جوڑنا ہے۔ آپ حدیث پڑھیں، امام مہدی آئیں گے، کیا کریں گے؟ وہ زمین پر خلافت قائم کریں گے۔ تو اس لیے آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو بھی جانیے اور ان کے دشمنوں کا کردار بھی دیکھیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔